الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في مقام آخر ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه گرامی قدر احباب، اللہ رب العزت کی صفت السمیع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر کسی کی سنتے ہیں، ہر زبان میں سنتے ہیں، ہر مقام اور مکان سے سنتے ہیں۔ شور میں پکارا جائے تب سنتے ہیں، پرسکون ماحول میں پکارا جائے تو تب بھی اللہ سنتے ہیں، کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ، اور قرآن نے ہی بتایا ہے اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء، اور قرآن نے ہی بتایا ہے اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب اللہ کی صفت سمیع اتنی وسیع ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ ہم اپنی دعاؤں میں اللہ رب العزت سے کوئی اپنی چیز منوانے کے لیے، کوئی مطالبہ منوانے کے لیے اللہ کو کسی ذات کا، کسی شخصیت کا، کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی صحابی کا، کسی کتب ابدال کا نام لے کر وسیلہ پیش کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سفارش کیونکہ بغیر کسی کے واسطے کے ملاقات نہ کرنا، یہ چیزیں اللہ کے ہاں ان کا تصور نہیں ہے۔
دعا مانگنے کے معاملے میں اللہ کے سامنے جب ہم دعا کریں تو دعا ویسے مانگنی ہے جیسے قرآن نے انبیاء کی دعائیں بتائی ہیں۔ حضرت آدم نے دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اسی طرح بے شمار انبیاء کی دعائیں ہیں، وقت متحمل نہیں کہ ساری دعاؤں کا تذکرہ کیا جائے۔ کسی نبی کی دعا میں کسی گزرے ہوئے یا موجودہ نبی ولی کا وسیلہ نظر نہیں آیا مجھے قرآن میں۔ اور میں اکثر اپنے سادہ طالب علمانہ انداز میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں اپنے پیر صاحب کا، اپنے مرشد کا، جبکہ نبیوں کے پاس تو پیر اور بابے بھی بڑے اعلیٰ تھے۔ بھلا آدم سے اعلیٰ کوئی پیر ہو سکتا ہے امتوں میں؟ حضرت ابراہیم سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ لیکن ان نبیوں نے بھی جب رب سے دعا مانگی تو بغیر واسطے اور وسیلے کے مانگی ہے۔ بحق فلاں، بجاہ فلاں، بحرمتی فلاں۔ یہ ہم اردو میں جب دعا اکثر لوگ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حضور کے صدقے میں شفا دے، اللہ آپ کو نبی علیہ السلام کے صدقے میں آپ کے مرحوم کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ تو یہ جو ہم دعاؤں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے صدقے میں، فلاں کے طفیل، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے حق سے، فلاں کی جاہ سے، یہ وسیلہ ہے، اور یہ وسیلے کی وہ قسم ہے جو ناجائز ہے، غیر شرعی ہے۔ بلکہ ہم تو احناف ہیں، یار اس کی شوگر ٹھیک کرنا، ہم احناف ہیں، اور احناف کے ہاں بہت توجہ سے یہ بات سمجھیے، احناف کے ہاں شخصیت کا وسیلہ نہیں چلتا کہ میں اپنی دعا میں کہوں یا اللہ آپ کو فلاں شخصیت کا وسیلہ، نبی علیہ السلام کا وسیلہ، حضور اکرم کے کسی صحابی کا وسیلہ۔ احناف کے ہاں اشخاص کا وسیلہ نہیں چلتا، احناف کے ہاں اعمال کا وسیلہ ہے، عمل کا وسیلہ آپ پیش کر سکتے ہیں اللہ کو۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہے یا اللہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے، اس نماز کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں میرا یہ کام کر دیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے یا اللہ میں مومن ہوں، ایمان کا وسیلہ دے رہا ہوں، میری یہ دعا قبول کر، یہ دعا ٹھیک ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس محبت کا میں وسیلہ پیش کر رہا ہوں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کریم ہے، 3 پارہ ہے، یہاں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام برگزیدہ پیغمبر، مشہور زمانہ پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، ان کے حواری، ان کے قریبی ماننے والوں کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے دعا کیا کی، ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول، یا اللہ جو آپ نے ہم پہ نازل کیا ہم اس پہ ایمان لے آئے ہیں، اور ہم نے اپنے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع بھی کر لی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے، آپ میری بات یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، یہ ایمان لانا یہ شخصیت ہے یا عمل ہے؟ عمل ہے۔ رسول کی اتباع کرنا یہ بھی کیا ہے؟ عمل ہے۔ انہوں نے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا، یا اللہ ہم ایمان بھی لے آئے، ہم نے رسول کی اتباع بھی کی ہے، ان 2 عملوں کا وسیلہ دے کے ہم کہہ رہے ہیں فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، یہ دعا ہے۔
اب دیکھیں دعا سے پہلے دو اپنے عملوں کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، تو قرآن نے یہ بات بتا دی کہ عمل کا وسیلہ دے کے دعا کرنا بالکل جائز ہے۔ میں ایک اور حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، سورہ آل عمران ہے، 4واں پارہ ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اللہ تعالیٰ دعاؤں کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرے اولی الالباب عقل والے بندے کون کون سی دعائیں کرتے ہیں۔ ان میں یہ دعا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یا اللہ ہم نے تیرے بندے سے ایمان کی ندا سنی، ایمان کی آواز سنی، ایمان کی دعوت سنی، فآمنا، کیا معنی فآمنا کا؟ ہم ایمان لے آئے۔ اب یہ اپنے ایمان لانے والے عمل کا وسیلہ پیش کر کے آگے دعا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، یا اللہ اس ایمان لانے والے عمل کا وسیلہ دے کے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما۔ یہ ہے عمل کا وسیلہ۔ اگر یہاں پہ بھی بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی تو سورہ بقرہ کی آخری آیات جن پہ سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے، ان میں کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آیت آپ کے لیے کوئی اوپری نہیں ہے، آپ اس سے نامانوس نہیں ہے۔ کیوں؟ جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو قبر پہ یہ آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ سارے عملوں کا تذکرہ کر کے آگے قرآن کہہ رہا ہے غفرانک، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو پھر میرا دعویٰ بالکل صحیح ثابت ہو گیا کہ قرآن نے بتایا دعا مانگنے سے پہلے کسی شخص کا وسیلہ نہیں دینا، کسی انسان کا، کسی نبی کا، کسی پیر کا، کسی فقیر کا وسیلہ نہیں دے سکتے۔ ہاں کس چیز کا وسیلہ دے سکتے ہیں؟ اپنے نیک اعمال کا۔ یہ میں آپ کو عقیدے کی بات سمجھا رہا ہوں، ہمارا آج کا عنوان تھا نا وسیلے کی حقیقت، اس پہ میں آپ کے سامنے گفتگو کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ قرآن کریم نے بتایا، اور میں نے آپ کو عرض کیا احناف کسر اللہ سوادہم وشکر اللہ سعیہم، یہ ان کا موقف ہے۔ یہ ہم اشاعت التوحید و سنہ والے ویسے نہیں کہتے رہتے، یہ کوئی ہمارے اکابرین کی ذاتی اختراع یا بدعت نہیں ہے عقیدے کے اندر، بلکہ یہ احناف کا مسلک ہے کہ دعا کے اندر بحق کی فلاں کے طفیل سے، فلاں کے وسیلے واسطے سے اس طرح کی دعا نہیں کر سکتے۔ اور فقہاء نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی روایت سے، ہمارے بہت سارے فقہاء نے فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ طور پہ یہ لفظ لکھ کے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ کوئی، یہ کنز الدقائق ہماری مشہور کتاب ہے فقہ کی، بڑی دلچسپ کتاب ہے، درجہ ثالثہ میں ہم نے پڑھی اور پڑھائی۔ اس کتاب کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی دعا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ بحق کی فلاں اس کی بخشش کر دے، بحق فاطمہ اس کی بخشش کر دے، بحق حسن و حسین رضی اللہ عنہم اس کی بخشش کر دے، بحق حضور اس کی بخشش کر دے۔ یہ لفظ کہنا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جائز ہی نہیں ہے۔ تو اپنی دعاؤں کو وسیلے سے پاک کیجئے۔ کون سا وسیلہ؟ جس وسیلے میں آپ کسی شخصیت کو پیش کر رہے ہو۔ عمل کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی دعائیں قرآن میں بھی مذکور ہیں اور قرآن سے علاوہ بھی احادیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے دادا کا، کبھی اپنے بابا کا، کبھی حضرت ابراہیم، کسی کا وسیلہ نہیں پیش کیا۔ اور قرآن کریم بھی یہی کہہ رہا ہے۔ 6 پارے کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ذرا اس کے مضمون پہ غور کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، کس سے ڈر جاؤ؟ اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ،
اور اللہ کی طرف کسی وسیلے کی تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف کسی وسیلے کو تلاش کرو۔ اب قرآن کریم کی یہ آیت ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہاں وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ یار لوگ کہتے ہیں وسیلہ سے مراد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کے دعائیں کرو۔ نہیں، ہم کون ہوتے ہیں قرآن کریم کی تشریح اپنی مرضی سے کرنے والے؟ ہم نے قرآن کو ماننا ہے اور قرآن کی وہ تفسیر ماننی ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے، صحابہ کے شاگردوں نے کی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور اسی طرح مشہور مفسر ہیں حضرت قتادہ، اور اسی طرح معالم التنزیل، اسی طرح موجودہ علماء جو ماضی قریب میں گزرے ہیں ان میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان سب نے وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی یہی کیا ہے کہ اللہ کے دربار میں اپنے نیک اعمال پیش کر کے دعا کیا کرو۔ یہ معنی ہے قرآن کریم میں جہاں وسیلہ آئے وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ بلکہ یہاں پہ ایک بات اور بھی سنیے، یہاں اللہ فرماتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف نیک وسیلہ پیش کرو۔ آگے اللہ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا اسی آیت میں، اسی کے ساتھ بالکل متصل جڑا ہوا لفظ ہے، کیا؟ وجاہدوا فی سبیلہ۔ کیا معنی وجاہدوا فی سبیلہ؟ جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ پہلے اللہ فرما رہے ہیں کوئی وسیلہ تلاش کرو، اس کے فوراً بعد اللہ کہہ رہے ہیں جہاد کرو۔ اب آپ نے ذرا مجھے بتانا ہے یہ جہاد کرنا یہ عمل ہے یا کوئی شخصیت ہے؟ عمل ہے۔ تو اللہ نے بھی اس کے وسیلہ کے فوراً بعد اللہ نے اشخاص یعنی شخصیت کا ذکر نہیں کیا، عمل جہاد کا تذکرہ کر کے اللہ نے اشارہ کر دیا کہ میری بھی مراد وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ سے مراد کسی ذات کسی شخصیت کا وسیلہ مراد نہیں ہے۔ کیا مراد ہے؟ نیک اعمال کا وسیلہ۔ اور میرے دوستو یہ جو عقیدہ ہے کہ جی ہم تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور ولی وغیرہ ان کا نام لے کے دعا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا سن لیتے ہیں اور یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا ایک عقیدہ ہے، ہمارے والد گرامی اللہ ان کو سلامت رکھے، تو وہ ہمیں اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے عقائد لوگوں کو بتایا کرو کہ ان کا یہ عقیدہ بھی غلط، یہ عقیدہ بھی غلط، ان عقائد کا قرآن نے جو رد کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کیا کرو۔ ان کا ایک عقیدہ قرآن بتا رہا ہے، سنیے گا، یہ سورۃ الزمر ہے اور 23واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، دل کی کھڑکیاں کھول کے سن لو کہ خالص پکار صرف کس کا حق ہے، جس کو قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا ہے لہو دعوت الحق، اللہ کے لیے سچی پکار، اللہ کے علاوہ جس کسی کو پکارو گے وہ دعوت حق نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اپنا معبود بنانے کی کوشش کی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اپنا ماوا اور ملجا بنانے کی کوشش کی ہے، ان کو اپنا پیر سمجھتے ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ کی صفات میں ان کو شریک سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان مشرکین کا عقیدہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم یہ ان پیروں کی ان فقیروں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہ کن کا عقیدہ تھا؟ مشرکین مکہ کا۔ اور یہی عقیدہ ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی دعا میں کہتے ہیں یا اللہ بحق محمد، بحق آدم، بحق علی، بحق، کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی مطلب ہوتا ہے ویسے تو اللہ نے ہماری نہیں سننی، لیکن ہم جب اللہ کے حبیب کا واسطہ دے کے دعا کریں گے اللہ ہماری دعا سن لیں گے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں ہم انسان ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں، پھر اشرف الامم امت محمدیہ سے ہمارا تعلق ہے۔ اللہ تو ایسا سننے والا ہے، اس نے تو شیطان کی بھی سن لی تھی
جب اللہ نے شیطان کو کہا نکل میری جنت سے، اس نے کیا کہا تھا؟ انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت کے دن تک کی زندگی چاہیے۔ اللہ نے دی یا نہیں دی زندگی؟ تو جو شیطان کی بغیر واسطے وسیلے کے سن رہا ہے وہ ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ پھر اس پہ سادہ لوگوں کا دماغ یوں خراب کیا جاتا ہے، ان کی ہمدردی یوں سمیٹی جاتی ہے۔ دیکھو جی، جب کسی افسر سے ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے، جب چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں دیکھو اللہ رب العزت سے ملنا ہو تو یہ حضور، یہ شیخ عبد القادر جیلانی، یہ بایزید بستامی اور یہ دوسرے تیسرے پیر، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا تضربوا للہ الامثال، یہ جو تم نے اپنے طریقے سے دلیلیں بنا رکھی ہیں اور مثالیں بنا رکھی ہیں کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت اور افسر کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت، اللہ کہہ رہے ہیں میرے متعلق اپنی زبان کنٹرول میں رکھو، میرے متعلق یہ مثالیں نہ دیا کرو۔ چھت پہ چڑھتے ہوئے سیڑھی کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ چھت ہم سے دور ہے، افسر کو ملتے ہوئے چپڑاسی کی ضرورت اس لیے ہے کہ افسر ہماری پہنچ سے دور ہے۔ اور اللہ اپنے متعلق فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں نے تو وہاں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں جہاں پہنچنے کے لیے کوئی مشقت ہی نہیں ہے، میں نے تو وہاں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں جہاں سے تیری غذا گزر کے جا رہی ہے، تیرے مشروبات گزر کے جا رہے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت اتنے قریب ہیں تو پھر ہم اللہ رب العزت کو واسطے وسیلے دے کے پکاریں۔ تو دیکھیں، آپ کسی بڑے افسر کے پاس جائیں، میں ایک عقلی مثال دے رہا ہوں وسیلے کے عنوان پہ، کسی بڑے افسر کے پاس جائیں، بہت بڑے افسر کے پاس، آپ اس بڑے افسر کو جا کے چھوٹے افسر کا حوالہ دے کے ڈرانے کی، بلیک میل کرنے کی، ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کریں گے تو بڑا افسر کہے گا چھوڑ اس کو، اپنی بات کر۔ اسی طرح ہے نا، اس کو چھوڑ، تو اپنی بات کر۔ تو اللہ بڑے ہیں، پیر فقیر چھوٹے ہیں، جاتے ہیں ہم اللہ کے دربار میں اور وہاں جا کے ہم کہتے ہیں بحق آدم، بحق محمد، بحق موسیٰ، بحق علی، تو یہ اللہ کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں ہم، کہ جب وہ کہہ جو رہا ہے کہ جو کہنا ہے کہہ، پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہم ڈائریکٹ آپ سے نہیں مانگیں گے، ہم آپ کے کسی نبی اور ولی کا واسطہ دے کے پکاریں گے، تو یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے آداب کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز میں ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی، اللہ نے سن لی، اور نماز کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ساڈی نہیں سندا، انہاں دیاں موڑدا نہیں، ساڑیاں سندا نہیں، یہ اللہ کی صفت السمیع پہ ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کا عنوان تھوڑا سا خشک بھی تھا اور منفرد بھی تھا اور بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ یہ عنوان اپنی دعاؤں کو وسیلے سے پاک کرنا ہے۔ سوشل میڈیا پہ چونکہ ہمارا بھی تعلق ہے، سوشل میڈیا سے دیکھتے رہتے ہیں، کوئی بندہ فوت ہو جائے، اکثر لوگ جملہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو حضور کے وسیلے سے معاف کرے۔ بیمار کی خبر آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو حضور کے صدقے سے معاف کرے۔ میرے ساتھ وعدہ کیجئے، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہو، میں کسی پہ مسلط نہیں کر رہا اپنا عقیدہ، آئندہ ایسے لکھے ہوئے الفاظ والی کوئی پوسٹ شیئر کریں گے آپ کہ جس میں اللہ کے ساتھ کوئی واسطہ وسیلہ دیا جا رہا ہے؟ نہیں، ہاں عمل کا وسیلہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، اپنے نیک عمل کا وسیلہ آپ پیش کریں، بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن اشخاص کا اور کسی شخصیت کا وسیلہ پیش نہیں کرنا۔ اللہ کی پکار ہے خالص، اور خالص پکار وہ ہوتی ہے جس میں مخلوق کا کوئی حق نہ ہو، جس میں مخلوق کا کوئی حق نہ ہو۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا دعا میں کسی غیر کا کوئی حق نہیں ہے، اور آپ اپنی دعا میں جب کسی شخصیت کا وسیلہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ کی پکار میں کسی غیر کو حق دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، دعا اللہ فوراً قبول کریں، اللہ دیر سے قبول کرے۔ میں یہاں پہ ایک بات اور بھی کر دوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، بڑے عرصے سے مانگ رہے ہیں، اللہ دعا قبول ہی نہیں کرتے، تو ہم کیا کریں؟ سنیے گا، علماء دیوبند میں ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ،
بہت بڑے عالم، حضرت گنگوہی نے ایک جملہ لکھا، میں نے جب سے وہ جملہ پڑھا 2-3 سال ہوئے مجھے دعا مانگنے میں لطف آنے لگا۔ آپ بھی سنیے، حضرت گنگوہی نے لکھا ہے کہ دعا اپنی ضرورت کے لیے نہیں مانگنی، سن لیجئے، دعا اپنی ضرورت کے لیے نہ مانگا کرو، دعا صرف اس لیے مانگا کرو کہ دعا کے ذریعے ہم اللہ سے اپنے تعلقات درست ہونے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا اس لیے مانگے، اور دعا یہ بندگی کی علامت ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بالفرض، ویسے ایسے ہو نہیں سکتا، بالفرض دنیا میں کوئی ایسا خوش نصیب ہو وہ کہے نہ مجھے کوئی مالی پریشانی ہے، نہ اسباب کی پریشانی ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی تنگی ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے، مجھے دنیا جہان کی کوئی پریشانی نہیں، علماء کہتے ہیں اس پر بھی دعا مانگنا پھر بھی ضروری ہوگا، کیونکہ دعائیں ضرورتوں کی وجہ سے نہیں مانگی جاتی، دعا مانگی جاتی ہے اظہار بندگی کے لیے، انسان ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میرا رب، میں رب کا بندہ ہوں، دعا اس لیے مانگی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، وسیلہ 2 قسم پر ہوا، خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک وسیلہ ہے کہ ہم اپنی دعا میں کسی شخصیت کا وسیلہ پیش کریں، یہ وسیلہ حرام ہے، اور ایک وسیلہ یہ ہے کہ ہم کسی عمل کا وسیلہ پیش کریں، یہ وسیلہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر علماء نے اس کی صورتیں لکھی ہیں، کسی بندے کو حضور اکرم صلی اللہ، یقیناً سب کو محبت ہے تو اس محبت کا وسیلہ پیش کریں، درود شریف کا وسیلہ پیش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، اور مرفوعاً حضور سے روایت کرتے ہیں، الشفاء میں قاضی ایاز رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا، فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی دعا مانگتا ہے اس کی دعا آسمان و زمین کے درمیان رک جاتی ہے، لٹک جاتی ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّلَاةُ عَلَيَّ، جب مجھ پہ درود پڑھ دیا جاتا ہے، اللہ اس دعا کو آسمان و زمین کے درمیان لٹکائے نہیں رکھتے، عرش تک پہنچا کے قبول کر لیا کرتے ہیں۔ تو درود شریف کا وسیلہ پیش کریں، کیا مطلب؟ دعا سے پہلے درود شریف پڑھیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور بات سنیے، ہم قبروں پہ جاتے ہیں، قبر پہ جا کے ہم دعا کرتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، قبرستان میں جا کے دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے کریں اور ہاتھ نہ اٹھائیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے، علماء دونوں طرح سے ٹھیک کہتے ہیں۔ جن علماء نے کہا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کریں قبرستان میں، وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو مردے کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، لیکن دور سے کوئی کمزور عقیدے والا آپ کو دیکھ کے سمجھے گا کہ شاید یہ بھی قبر والے سے مانگ رہا ہے، تو مشرک کی تائید نہیں کرنی، اس لیے وہ کہتے ہیں احتیاط اس میں ہے کہ قبر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ نہ اٹھائیں، بغیر ہاتھ اٹھائے قبرستان میں دعا کریں۔ بہرحال قبر پہ جانا اور دعا کرنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ قبروں پہ جا کے دعا یوں کرتے ہیں، یا اللہ اس قبر والے کے ذریعے میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ میں نے ایک آدمی کی کتاب میں پڑھا، میں حیران رہ گیا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ کہا جب حج پہ جاؤ کوشش کرو پہلے مدینہ میں جاؤ، عمرے پہ جاؤ کوشش کرو پہلے مدینہ میں جاؤ، اور وہاں جا کے حضور سے کہو یا رسول اللہ مکہ جا رہا ہوں عمرے اور حج کے لیے، اللہ سے کہنا میرا حج اور عمرہ قبول فرمائے۔ اس عبادت کا کیا فائدہ رہ گیا؟ اس لیے مزار اور قبر کا وسیلہ پیش کرنا بھی بالکل ٹھیک نہیں، بت کا وسیلہ پیش کرنا بھی بالکل ٹھیک نہیں، یہ جائز وسیلے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ درود کا وسیلہ پیش کریں، نیک عمل کا وسیلہ پیش کریں، یہ جو ہم فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہیں نا ہم دعا انشاءاللہ ابھی بھی کریں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وسیلہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ابھی ہم نے فرض نماز پڑھی ہے، نیک عمل کیا، ہم نے نماز میں آپ کی تسبیح کی، آپ کی تحمید کی، آپ کی توحید کا اقرار کیا ہے، اس نیک عمل کے وسیلے میں میں آپ سے دعا مانگنے لگا ہوں، میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ یہ ہوتا ہے عمل کا وسیلہ۔ اس لیے عمل کا وسیلہ بے دھڑک ہو کے پیش کریں، شخصیت کا، کسی خاص آدمی کا، نبی کا، بت کا، قبر کا، حجر شجر کا وسیلہ پیش کر کے رب سے دعا نہیں مانگنی۔ اللہ ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔